اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ نبا کا درس ہے، 30واں پارہ، پہلی صورت، جس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ نبا کے معنی خبر کے ہوتے ہیں، اور کوئی عام خبر نہیں بلکہ بہت بڑی خبر کو عربی میں نبا کہتے ہیں۔ ہولناک خبر اور کوئی بہت بڑا حادثہ، اس کے بارے میں خبر کو نبا کہتے ہیں۔ اسلام جب آیا تو اس کے 2 ایسی دعوتیں تھیں کہ مشرکین مکہ اس سے بلکتے تھے، بھاگتے تھے اور اس کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے اگر کہا جائے کہ وہ چڑھتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے تو شاید غلط بات نہیں ہوگی۔ ایک تو اس میں یہ تھی بات اسلام میں کہ اسلام کی دعوت یہ رہی ہے شروع سے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجا جائے گا، کسی کی عبادت نہیں، اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تو ہے لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، وہ شریک کرتے تھے، تو یہ ان کے اندر بات کھٹکتی تھی۔ دوسری چیز کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اسلام کا نظریہ اور عقیدہ مضبوط یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا سے وہ جائے گا، اور جب جائے گا تو اس کو جو یہاں اس نے دنیا میں رہ کر کے کام کیے ہیں اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، جس کو ہم روز محشر کہتے ہیں، جس کو ہم روز جزا کہتے ہیں، جس کو ہم حساب کتاب کا دن کہتے ہیں۔ وہ لوگ اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ وہ لوگ عجیب کیفیت میں پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن کہ انسان ایک مٹی میں چلا گیا، یا آج کل کے اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ایک انسان کو جلا دیا گیا، یا کبھی حادثہ ہوا پانی میں ڈوب کے مر گیا، کبھی جنگل میں گیا تو کوئی اس کو جانور کھا گیا، اس کے پیٹ میں جا کر کے ہضم ہو گیا، تو دوبارہ کیسے انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر یہ سوال ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ چاہے وہ کسی کو جانور نے کھایا ہو، چاہے مٹی کے اندر دفنایا گیا ہو، چاہے پانی میں ڈوب کر مرا ہو، چاہے اس کو جلا دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک ذرے کو جمع کریں گے اور اس کو انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب اپنے آپ کو دیکھ لیا، ہم اس سے پہلے کیا تھے؟ ہم کچھ نہیں تھے، ایک ناپاک نطفے سے اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ نے ہم کو کچھ بنا دیا، اور جب ہم کچھ ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے بنانا کیا مشکل ہوگا؟ بہت آسان ہے۔ اسی کو جو ہے سورہ واقعہ میں یا سورہ یاسین میں تو بہرحال اس کا ذکر آیا ہے، آخری آیات میں کفار مکہ پوچھا کرتے تھے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ جب یہ ہڈیاں جو بوسیدہ ہو جائیں گی، بالکل گل جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی، تو اس کے بعد ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یعنی اس میں جسم اور روح کون پھونکے گا؟ کون پیدا کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے تو وہی جواب کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے تم لوگوں کو ان ہڈیوں کو، ان جسموں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اور آسان اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت آدم کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو ہم لوگ کا تو وجود ہے، ہمارے والدین ہیں، تو ہمارا دوبارہ وجود ہو جانا اور دوبارہ زندہ کر دینا یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں اللہ کے لیے۔ تو یہ جو 2 عقیدے تھے، اور یہ جو آیت ہیں، یہ جو صورت ہے، یہ ابتدائی دور کی ہے، یعنی اسلام کا شروعاتی دور چل رہا ہے، مکے کا دور ہے، مکی صورت ہے یہ۔ تو یہ جو 2 چیزوں کے بارے میں مشرکین مکہ آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے، چیمی گوئیاں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اس سلسلے میں ملتی ہے کہ آپس میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت میں زندہ کیے جائیں گے اور دوبارہ پھر سے سوال جواب کیا جائے گا اور بدلہ دیا جائے گا، جزا اور سزا سب کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کچھ لوگ انکار کرتے تھے کہ نہیں یہ بات غلط ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ بات صحیح ہے، کچھ تصدیق کرتے تھے کافروں میں سے اور کچھ انکار کر دیتے تھے۔ تو آپس میں ان کا جو بیٹھ کر کے مذاکرہ کرنا تھا، سوال جواب کرنا تھا، اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ عما یتساءلون، کہ وہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہو کس چیز کا سوال کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو سن رہے تھے ان کو نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کے انداز میں بتایا ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم کس کے بارے میں؟ بہت بڑے ہولناک دن کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں وہ سوال کرتے تھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے سلسلے میں وہ لوگ آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی قبول کرتا ہے، کوئی قبول نہیں کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے۔ اب ساری باتیں ان کو سمجھا دی گئی تھیں، اور مکے کا معاملہ یہ تھا کہ توحید اور آخرت کی باتیں زیادہ ان کو سنائی گئی ہیں، زیادہ آیتیں اگر ہم مکی صورتیں دیکھیں گے تو اس میں توحید کا ذکر دکھے گا، رسالت کا ذکر ملے گا، اور اسی طریقے سے آخرت کا ذکر ملے گا۔ اور مدنی صورتیں جو ہم ہیں اگر وہ دیکھیں گے تو اس میں ہم کو احکام دکھیں گے کہ زکوٰۃ کیسے دینا ہے، نماز کے مسائل ہیں، نماز کے حکم ہیں، اور اسی طریقے سے حج ہے، جتنے بھی احکام آئے وہ مدنی صورتوں میں آئے، نکاح ہے، طلاق ہے، تمام چیزیں مدنی صورتوں میں۔
تو کلا سیعلمون، اب قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ ان کو اب جو ہے دلیل دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جتنی دلیلیں دی جا سکتی تھیں ان کو دی گئیں، لیکن یہ اس کے بعد بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں اور آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کلا سیعلمون، بس ایک وقت آئے گا، ہرگز نہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی دنیا سے اور آخرت کی آنکھیں کھلیں گی تو وہاں کے جتنے بھی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب ان کے لیے کھل جائیں گی، وہ سب ان کے لیے کھل جائیں گی، پوشیدہ جتنی چیزیں ہیں آخرت کے لحاظ سے اور اسی طریقے سے قبر کے لحاظ سے ساری چیزیں ان کے لیے کھل جائیں گی۔ ثم کلا سیعلمون، اس کو مؤکد کرنے کے لیے یعنی اس پر زور دینے کے لیے قرآن پھر سے کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، پھر ہرگز نہیں، یہ پھر ان قریب جان لیں گے، اس کی فکر نہ کریں۔ یہ لوگ اگر سوچ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ان کو پتہ چلے گا۔ یہ لوگ اگر مان لیتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کے یہ نقصان اٹھائیں گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو عذاب کا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں وہ حقیقت کے طور پر ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی، عیاں ہو جائیں گی بالکل کھل کر کے۔ لہٰذا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیچ میں بتائیں گے 17ویں آیت میں کہ قیامت کا منظر کیسے آئے گا، وہ قیامت کا دن کیسا ہے، فیصلے کا دن کیسا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہے ہیں کہ ہماری نعمتیں ایسی ہیں، اتنی بڑی بڑی ہم نے تمہارے پہ نعمتیں ادا کی ہیں اور تمہارے اوپر بارش کی طرح برسائی ہیں اپنے نعمتوں کو، لہٰذا اس کے باوجود تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا وہی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، فضل ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے ہموار نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہی وہ زمین ہے جس پہ ہم بھی چلتے ہیں، جانور بھی چلتے ہیں، گاڑیاں بھی چلتی ہیں، ہوائی جہاز اور ٹرین، جتنی چیزیں سب یہ زمین ہے، ہم اسی پہ سوتے ہیں، اسی پہ جگتے ہیں، اسی پہ ٹہلتے ہیں، سارے کام ہم اس زمین پہ کر رہے ہیں۔ تو اس زمین کو جو ہموار بنایا، جو ہمارے لیے کام کا ذریعہ بنایا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جب اللہ زمین بنا سکتا ہے تو کیا انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ جو ایک چھوٹا سا انسان ہے 6 فٹ 7 فٹ کا، اس کو تو ضرور اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا، ہم جانتے ہوں گے کہ پانی کے اوپر یہ زمین کا حصہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پانی کا حصہ زیادہ ہے، زمین کا حصہ کم ہے۔ تو اس کا معاملہ یہ پھر ہونا چاہیے، اگر ہم ایک بالٹی میں 20 لیٹر کی بالٹی ہو، 5 لیٹر کی مٹی کا اس میں ڈھیلا لیں، ڈال دیں تو وہ گھل جائے گی یا اس کو تیرے گی، ادھر ادھر ہلے گی، ڈاماڈول ہوگی جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اپنی جگہوں پر پیدا کیے اپنی جگہوں پر۔ کوئی چیز اگر ہم جو ہے میخیں لگا دیتے ہیں، جس کو ہم کیل کہتے ہیں، کیل سے اگر ٹھوک دی جاتی ہے تو وہ چیز وہیں پہ جم جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، وہ ہل نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو لگا دیا، جتنے پہاڑ ہم کو اوپر دکھتے ہیں اتنے ہی نیچے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے زیادہ گہرے نیچے ہوتے ہیں، زمین کے اندر ہوتے ہیں، اس سے جتنے ہم کو اوپر دکھتے ہیں اس سے زیادہ تعداد میں، اس سے زیادہ گہرائی میں زمین کے نیچے ہوتے ہیں پہاڑ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اسی لیے بنائے کہ زمین ہلے ڈلے نہ اور زیادہ زلزلے نہ آئے۔ پلیٹیں جو اندر کی ہیں زمین کے اندر کی، وہ پلیٹیں ہلاتی رہتی ہیں زمین کو، لیکن جب یہ پہاڑ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اور اس میں میخوں کی طرح گاڑ دیا تو زمین زیادہ ہلتی نہیں ہے۔ والجبال اوتادا، کتنی زبردست کاریگری کا اللہ تعالیٰ نے کام کیا، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہم کو دکھ رہے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور زمین کے نیچے کتنا حصہ ہے وہ تو ہم جانتے نہیں، وہ تو اللہ صرف جانتا ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ سائنس سب ترقی کر کے بتا رہی کہ ہاں یہ چیزیں ہیں اور زمین کا ایسا فلسفہ ہے، ایسا سلسلہ ہے۔ خیر، والجبال اوتادا، تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخ بنایا ہے۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ تو کھلے ہوئے معنی ہیں، باقی اس کے دوسرے جو جوڑے کے معنی آتے ہیں، جیسے درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں مرد اور عورت کا جوڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے درختوں میں بھی ہوتا ہے اور جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی بھی جوڑا ہو، جیسے کالا سفید یہ ایک جوڑا ہے، رات اور دن یہ ایک جوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جوڑے اس میں مراد ہو سکتے ہیں۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے میں پیدا کیا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔